معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے دو الفاظ بولے جاتے ہیں، نمبر ایک اسراء، نمبر دو معراج۔ اسراء یہ سیر سے ہے اور معراج یہ عروج سے ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ گویا کہ زمینی سیر کو اسراء اور آسمانی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ پھر کبھی ان دونوں کو بیان کرنے کے لیے اسراء کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے اور معراج کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیداری کے عالم میں یعنی جاگتے ہوئے اسی جسد عنصری کے ساتھ ہوا، یعنی جسمانی طور پر بھی آپ کو معراج ہوا۔ گویا کہ دو باتیں ہیں، نمبر ایک اللہ کے نبی کو یہ معراج بیداری کے عالم میں اسی جسم کے ساتھ ہوا، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ معراج جاگتے ہوئے ہوا اور جسد عنصری کے ساتھ ہوا، اس پر چند دلائل۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کرنے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بیداری کے عالم میں ہوا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان کا معنی وہ ذات پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اہمیت تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب یہ بیداری کے عالم میں ہو، جاگتے ہوئے ہو، کہ ایسا کام جو کوئی نہ کر سکے اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر وہ ظاہر کیا۔ پھر دوسرا لفظ بولا اسراء۔ اسراء یہ سیر سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر حقیقتاً جاگتے ہوئے جسد عنصری کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی الفاظ بولے گئے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِلَيْلٍ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، جس کا معنی یہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے جماعت کو، بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکلیے۔ تو یہ اسری یہ کوئی خواب والی بات نہیں تھی بلکہ بیداری کے عالم میں تھی۔ اور تیسری دلیل بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو۔ جو عبد کا لفظ ہے اس کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر صرف خواب میں یہ معراج ہوتا تو بعبدہ ہی ذکر نہ کیا جاتا۔ بعبدہ ہی کا ذکر اس بات کی طرف مشیر ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ معراج بیداری کے عالم میں اسی جسم کے ساتھ ہوا۔ دیکھیے، اگر خواب میں تھا، جیسے فلاسفہ منکر ہیں جسمانی معراج کے، خواب والا مانتے ہیں، اگر یہ خواب میں تھا تو پھر آسمانوں سے براق کا آنا اس کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ خواب میں تو سواری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے ہیں، ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، پھر براق پر سوار ہوئے، براق کی صفات ذکر کی گئی کہ جو سفید ہے اور اس کا رنگ بیان کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف مشیر ہیں کہ یہ معراج جاگتے ہوئے
اور اسی جسد عنصری کے ساتھ ہوا۔ ایک اور دلیل، اللہ کے نبی نے فرمایا عرج بی الی السماء، مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ عرج بی، آخر میں جو یا متکلم ہے، ضمیر ہے، ضمائر ذوات کے لیے ہوتی ہے، تو آقا کے جسم کو بھی بلندی پہ لے جایا گیا۔ باقی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، درمیان میں کرۂ ناری ہے تو بندہ کرۂ ناری سے کیسے گزر سکتا ہے؟ اور فلسفہ جدید اور قدیم کہتا ہے کہ اجرام فلکیہ میں خرق اور التیام نہیں ہوتا، یعنی پھٹنا اور جڑنا نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں سے گزرے ہوں اور وہاں ایک ٹھنڈ کا گورا آتا ہے، ٹھنڈک والا، جسے زمہریر کہتے ہیں، وہاں سے بندہ نہیں گزر سکتا، تو اللہ کے نبی یہاں سے کیسے گزر گئے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ نظریہ کہ خرق اور التیام افلاک کے اجرام فلکیہ میں خرق اور التیام نہیں ہوتا، یہ نظریہ ہی باطل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کے متعلق قرآن کریم میں ہے اذا السماء انشقت، دوسری آیات اذا السماء انفطرت، کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ جب آسمان پھٹے گا تو خلق ہوگا، یہی پھٹنا ہے۔ تو جب آسمان نے پھٹنا ہے اس وقت پھٹ سکتے ہیں، تو اللہ اپنے نبی کے لیے اب بھی آسمانوں کے دروازے کھول سکتے ہیں اور اپنے نبی کو معراج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ نظریہ کہ خلق اور التیام نہیں ہوتا، یہ سراسر باطل ہے۔ تو جب یہ خلق التیام ہو سکتے ہیں تو اللہ اپنے نبی کو بھی یہاں سے گزار سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ درمیان میں کرۂ ناری ہے، آگ والا، تو ایک بشر یہاں سے گزر کیسے سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق دیکھیے ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نازل ہونے سے پہلے وہ جنت میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ جنت میں تھے، جنت سے باہر دنیا میں بھیجے گئے، تو اللہ نے اپنے نبی کو انہی راستوں سے گزارا۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام انہی راستوں سے آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی راستوں سے آسمانوں پہ آ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے روزانہ آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، پھر ان کی اور اثر کو اوپر جاتے ہیں۔ روزانہ فرشتے آتے بھی ہیں، فرشتے جاتے بھی ہیں۔ جب وہ آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، تو ہمارے نبی بھی آ جا سکتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں زندہ سلامت رکھا۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ دن کیسے گزرے؟ تو فرمانے لگے وہ 40 دن جو آتش نمرود میں گزرے وہ بڑے پرسکون تھے۔ تو جو اللہ اپنے خلیل کو آتش نمرود میں زندہ سلامت اور باحفاظت رکھ سکتا ہے، جو اپنے خلیل کے لیے آتش نمرود کو برتن و سلامہ کر سکتا ہے، وہ اپنے حبیب کے لیے قرہ ناری کو بھی برتن و سلامہ کر سکتے ہیں، اپنے نبی کو وہاں سے گزار سکتے ہیں۔ تو الغرض آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جسمانی طور پر بیداری کے عالم میں ہوا، جاگتے ہوئے ہوا، اور یہ اللہ تعالی نے کروایا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ 10 نبوی تک آزمائش ہی آزمائش ہے، ابتلائی ہی ابتلا ہے۔ جب آزمائش ہو، ابتلا ہو، تو اس کے بعد انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے۔ تو اللہ 11 نبی میں معراج ہوا، گویا آپ کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو عرشوں کا معراج کروایا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر چیز کمال کی دی۔ باقی انبیاء کو صرف کتاب ملی،
آقا کو کتاب بھی اور کلام بھی، باقی انبیاء کے پاس صرف نبوت، ہمارے نبی کے پاس ختم نبوت اور ختم رسالت، اور باقی کیونکہ پاس صرف شفاعت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبریٰ اور عظمیٰ شفاعت، باقیوں کے پاس صرف نبوت، صرف امت، اور آپ کے لیے خیر امت،